آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو میاں صاحب بھی جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا کرتے تھے، تو جیسے آپ نے ذکر کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ باجوہ صاحب کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں کسی کا نام نہیں لوں گی، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں اور یہ قوم بھی جانتی ہے کہ کوئی بھی شخص آئسولیشن میں تو کام نہیں کرتا نا. ٹھیک ہے. اس کی کوئی نہ کوئی ٹیم ہوتی ہے، کوئی بیٹرز ہوتے ہیں، کوئی کولیبوریٹرز ہوتے ہیں. اور کل پرسوں میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہی تھی، کسی میں نے پی ایم ایل این کے وہ بات کر رہے تھے کس طریقے سے ان کے گھر پہ تالے لگائے گئے جنرل باجوہ نے، کس طریقے سے تمام چیزیں ہوئیں. تو یہ چیزیں ہیں نا، مطلب لوگوں کے پاس ایویڈنس ہے. یہاں پر عینی شواہد بھی ہیں، لوگ گواہان بھی ہیں. اگر آئی تھنک اگر یہ جو ٹینٹیکلز ہیں اس ٹرائل کے، یہ اگر دور دراز تک پہنچے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور بہت سارے چہرے بے نقاب ہوں گے. لیکن جیسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا ذکر کیا یا پلیٹ فارمز کا ذکر کیا، تو اب اس میں حکومت کا ایک موقف یہ سامنے آ رہا ہے کہ سب سے کم تعاون جو ہے وہ ایکس کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور اگر تعاون نہیں کیا جاتا تو پھر شاید پاکستان میں ایکس پر پابندی بھی عائد کی جا سکتی ہے. اگر حکومت اس طرف جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی ایسے فیصلے کو؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے یوزز بھی ہیں اور سوشل میڈیا دل کھول کے مس یوز بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ماضی بھی ایکس اکاؤنٹ ایک طویل عرصے کے لیے بند رہا، ہم نے اس دیکھا، اور پھر اچانک سے ایک دن کھل گیا. تو ایک شخص کی خاطر باقی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس وقت میں نے جو بیان سنا تھا، آئی تھنک آپ حذیفہ رحمان کی بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ بند کر دیں گے یا کیا اگر دفتر یہاں نہیں کھولا. تو دیکھیں، اس طریقے سے بات چیت نہیں ہوتی ہے. ایک ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، انگیجمنٹ ہوتی ہے، انٹرنیشنل کمپنی ہے اس کے ساتھ. لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے پاس مختلف قوانین بھی ہیں، پیکا قانون بھی ہے. آپ چاہیں تو وہ اکاؤنٹس بند بھی کر سکتے ہیں، فیس بک پیجز بند ہوتے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹس بند ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کسی کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ملک دشمنی کے لیے تو استعمال ہونے نہیں دیا جا سکتا نا. اس کے اوپر تو ظاہری بات ہے حکومت کو فیصلہ لینا پڑے گا، چاہے وہ سخت فیصلہ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ این ایف سی کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی ہیں، 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، پھر نئے صوبوں کے حوالے سے بھی ایک بحث جو ہے وہ چل پڑی ہے. آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں ان تمام باتوں کو؟ دیکھیے، این ایف سی ایوارڈ کی تو آئی تھنک ری انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے. آئی تھنک کچھ ورکنگ گروپس بھی بن گئے ہیں جو کہ ایک طریقہ کار ہے اس کا. پھر وہ تمام صوبوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں اور جو سفارشات ہوتی ہیں پھر وہ کنسولیڈیٹ ہوتی ہیں، پھر گفتگو ہوتی ہے، ڈسیشن ہوتا ہے، اور کنسنسس کے ساتھ بھی پچھلا این ایف سی ایوارڈ آیا تھا. اب آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے. 28ویں ترمیم دیکھیے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے تمام معاملات ختم کر دیں، 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیں یا صوبوں کے شیئر کم کر دیں، وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر کوئی بھی ترمیم نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا یہ ارادہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے؟ حکومت کا بالکل ارادہ ہے جی. انہوں نے 27ویں ترمیم کے اندر بھی یہ کلوزز ڈالے تھے، اور اگر آپ ان کے نمائندگان کو سنیں جو آپ کے چینلز پہ آ کے بیٹھ کے بات کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں، کیونکہ وفاق جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے، تو صوبوں کے پیسے شیئر لیے جائیں اور وہ وفاق کو ملیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ صوبوں کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ وفاق کی دین نہیں ہے. یہ تمام جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتا ہے، وہاں سے وہ ری ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو کوئی وفاق جو ہے وہ کسی صوبے کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہے. یہ ان صوبوں کا رائٹ ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے اور یہ آئین میں درج ہے. اگر اس کو چینج بھی ہونا ہے تو اس میں پھر ایک پورے ملک میں کنسنسس ہونا پڑے گا کہ کس کرائٹیریا پہ دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے رات کو سوچا کہ جی ملک نقصان میں ہے، خسارے میں ہے وفاقی بجٹ، تو پیسے نہیں بچتے ہمارے پاس، تو صوبوں کے پیسے لے لو اور یہ برابر کر دو. آپ اپنے اخراجات تو کم کریں، آپ اپنے نقصانات تو کم کریں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر جو آپ کے اربوں روپے جا رہے ہیں، سرکولر ڈیٹ میں جو آپ کے اربوں روپے جا رہے ہیں، وہ تو آپ کم کریں نا، پیسے وہاں سے تو بچائیں آپ. لیکن شریفہ، حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ تنخواہ تک نہیں لے رہے. اتنی بڑی کابینہ ہے، آئی ڈونٹ نو اس میں سے کون لے رہا ہے کون نہیں لے رہا. آئی ڈونٹ نو. چند ایک مطلب جتنے بھی کابینہ میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں ان میں تو کسی کو ویسے بھی نہیں لینے چاہیے. لیکن دیکھیں نا، وہ جو تنخواہ کا جو ان کا جو ایک کوانٹم ہے وہ بہت چھوٹا ہے.
اس سے نہ ملک کے خسارے کو نقصان پہنچے گا، نہ ملک کا خسارہ ختم ہوگا، نہ اٹس اے ویری اسمال اماؤنٹ. یہ سمبولک چیز ہے کہ جی وزراء پیسے نہیں لے رہے ہیں. لیکن جو آپ کے میجر ایشوز ہیں، سرکولر ڈیٹ، چوری، کرپشن، ڈسکوز میں کیا ہو رہا ہے؟ کرپشن ہو رہی ہے نا، چوری ہو رہی ہے نا، سرکولر ڈیٹ اس لیے تو آپ کا جمع ہو رہا ہے. پھر آپ کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، پی آئی اے ہے، پی آئی اے نقصان پہ نقصان آپ کو دے رہے ہیں، آپ پریویٹائز نہیں کر سک رہے اس کو. یہ چیزیں آپ ختم کریں تو آپ کے پاس ویسے ہی پیسے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین، شرمیلا فاروقی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے معاملات ہیں، اس پر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. یہاں پر ایک ایشو جو ہے اس کا ہم ضرور ذکر کریں گے کہ پاکستان انسداد پولیو پروگرام کے تحت رواں سال کے جو 5ویں اور آخری قومی پولیو مہم کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، اور 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم 15 سے 21 دسمبر تک پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان سمیت ملک بھر میں بیک وقت چلائی جائے گی. والدین سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں اور انہیں عمر بھر کی مستقل معذوری سے بچائیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.